مولانا نعیم الدین مراد آبادی یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں. آپ کے والد محترم جو تھے نا وہ کسی اور سے متاثر تھے, تو مولانا نعیم الدین مراد آبادی آ کر ان کو اعلیٰ حضرت کی باتیں بتاتے کہ ہمارے امام نے یہ کہا, یہ کہا, یہ کہا, سنیے یہ پڑھا, یہ لکھا, یہ سب سے اولا والا ہمارا نبی زمین و زمان تمہارے لیے, یہ جناب سارا کچھ لکھا, کیا ہی ذوق افزا تمہاری ہے جی شفاعت تمہاری واہ واہ, یہ سارا کچھ سناتے, وہ توجہ نہ دیتے. ایک دن مولانا نعیم الدین مراد آبادی اللہ کی بارگاہ میں بڑے روئے, کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کا بڑا ماننے والا ہوں, میرے والد صاحب پٹری سے اترتے جاتے ہیں, میں کدھر جاؤں گا. انہوں نے لا کر اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے اپنے والد گرامی کو دی, کہا ابا جی اس کو پڑھیے گا ضرور ایک مرتبہ, میری یہ خواہش ہے آپ جو مرضی کہیں ایک دفعہ ضرور پڑھیے گا. انہوں نے ساری رات کتاب پڑھی نا, تو شاعر بھی تھے, صبح کتاب بند کی اور صبح جب ہوئی نا تو اپنے بیٹے کو بلایا, اور بلا کر پتہ کیا کہا, میں نئے آنے والے مہمانوں کو سنانا چاہتا ہوں. کہا کہ پھرا ہوں میں اس گلی میں نزہت آپ کا تخلص تھا, کہا پھرا ہوں میں اس گلی میں نزہت جس میں گمراہ شیخ و قاضی, پھرا ہوں میں اس گلی میں نزہت جس میں گمراہ شیخ و قاضی, اب رضائے احمد اسی میں جانوں کہ احمد رضا ہو راضی. بھائی ہماری سیاست, ہماری زندگی, ہم کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں آئے, ہم تو صرف ایک بات کے لیے آئے ہیں کہ انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. کوئی آنے نہیں دے گا یا کوئی جیتنے نہیں دے گا, یہی وہم تو مکے کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی تھا, یہی وہم تھا ان کو. اے انہوں نے گمان سی کہ وہ بلال نو اسی کتھے اگے آن دیں دیا, اے جناب خباب بن عرط نو اس نو کتھے آن دینے آ, اے عمار بن یاسر نو اسی کتھے آن دینے آ, اے زید بن حارثہ نو اسی کتھے اگے آن دیں گے, اے جناب اسامہ بن زید نو اسی کتھے آن دیں گے, اے چھوٹیاں قوماں دے لوگن, اے نکے جناب خاندانہ دے لوگن, انہاں نو اسی کتھے آن دیں گے. مکے دی اسٹیبلشمنٹ ابو جہل, عتبہ, شیبہ, ابو لہب, امیہ, انہاں سارے نو ایک گھمنڈ سی, لیکن اسلام اپنا مزاج رکھدا. اسی اسلام دے منن والے ہاں, ایجنسیاں نہیں آن دین گیاں, فلاں نہیں آن دین گیاں, فلاں نہیں آن دین گیاں. اے او تا سارے کہندے سن کہ جناب اسی تانوں بھن کے رکھ دیاں گے, او اے کہندے سن کہ اسی جناب تہاڈے خاندان دے سارے لوگاں نو, تہاڈے اے جناب کارکنان نو, ذمہ داران نو, اے سردار صاحب نو, اے علماء نو, اے مشائخ صاحب, اے مشائخ نو, اے پیران عظام نو, اے کینڈیڈیٹاں نو اسی 55 سال قیدا سنا دیتیاں, 5500 سال قید سنا دیتی, تسی جیلاں چھڑو گے. ایک بندہ کہندا سی نہیں اسلام دا مزاج نہیں, تساں وی رونا, تہاڈیاں نسلاں نے وی رونا. کوئی بندہ رہ تا نہیں گیا, کوئی بندہ رہ گیا ہوئے اتو لے کے تھلے تک, کوئی بندہ باقی رہندا ہوئے. ہاں جی, اللہم احسن عددا وقتلہم بددا لا تبقی منہم احدا, یا اللہ نے سارے نو گن لے تے کلیاں کر کے, کٹھیاں نہیں کلیاں کر کے, انہاں سارے نو گن لے کلیاں کر کے, ہوئے کہ نہیں کلے. اس واسطے اسلام دا اپنا مزاج ہے, جڑے کہندے نہیں آن دینا اسلام ہے نا, تو کہے گا اگے لگو انہاں نو لے کے چلو. اے اسلام دا مزاج ہے, جڑے کہندے سن اسی چابی نہیں دینی. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت تو پہلے اے حضرت عثمان ہورن, اے حضرت عثمان غنی نہیں, اے حضرت عثمان ہورن, انہاں فتح مکہ دے موقع تے کلمہ پڑھیا. انہاں دے خاندان کو اج بھی چابی بیت اللہ شریف دی. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نے حرم تشریف لائے, حضور مسجد حرام تشریف لائے. امام الانبیاء دے چاہت کی تھی کہ میں کعبے دے اندر جا کر نماز ادا کراں, کعبے دے اندر جا کے نفل پڑھاں. حضور نے فرمایا عثمان جاؤ چابی لے کے آؤ. عثمان گئے, اجے کلمہ نہیں پڑھیا, انہوں نے گئے اپنی والدہ کول, انہاں دی اماں جان کو چابی ہوندی سی. انہوں نے کہا ماں جی حضور کہندے چابی دیو, میں کعبے دے اندر نفل پڑھنے. انہاں دی ماں نے کہا چلا جا کم جا کے کر, اسی حضور نو چابی نہیں دیندے, اے پورا مکہ خلاف ہو جائے گا, اے اپنے بھی بیگانے بھی سارے رشتہ دار ناراض ہو جان گے, ایتھے ملک تے خان ناراض ہو جان گے, ایتھے سردار تے وڈیرے ناراض ہو جان گے.
اسی چابی نہیں دیندے حضور نو، یہی وجہ نا، انہوں نے کہا اسی چابی نہیں دیندے، جا کے کہہ دے۔ وہ واپس آئے، انہوں نے کہا حضور میں معافی چاہنا، میری امی جان چابی نہیں دینیاں تو میں تہاڈے کو معافی چاہنا۔ حضور نے فرمایا عثمان کوئی گل نہیں، ایک دن یہ چابی ساڑھے ہاتھے چوئے گی، یہ چابی ساڑھے ہاتھے چوئے گی، ساڑھا دل جس نو کرے گا اسی یہ چابی دیاں گے۔ ہجرت بھی ہو گئی، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور مدینہ پاک چاہ گئے، اور بدر بھی ہویا، احد بھی ہویا، خندق بھی ہویا، اس تو بعد حنین جناب جدو فتح مکہ ہویا نا، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور مسجد حرام میں تشریف لے آئے۔ فتح مکہ کے دن سارے آدائے دی نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، حضور آ گئے، آج فاتحانہ انداز چاہ گئے۔ اس درمیان ایک گل ہے، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جدو این کر کے فتح مکہ دے جناب مقام عرج تو حضور گزرے نا مقام بیدات ہو، کہ حضرت سعد بن عبادہ نے جھنڈا چکیا ہویا، اے کہتے جی تہاڈے کارکنان بڑے ڈاڈے بڑیاں ڈاڑیاں گلاں کردے، میں کہا اسی صحابہ کو سکھیا، اے اسی آل بیت کو سکھیا کہ گل ڈاڑی کرنی، مالک قبول کرن نہ کرن انہاں دی مرضی۔ حضرت سعد بن عبادہ نے جھنڈا چکیا، آج سامنے مکے دی وادی نظر آ رہی، آج وادی بطحا نظر آ رہی، آج او وادی نظر آ رہی جتوں میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو ہجرت تو مجبور کیتا گیا، حضور دی صاحبزادی نو اونٹ تو گرا کے شہید کیتا گیا۔ آج اس جناب او وادی آ گئی کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو جناب تنگ کرنے والے سارے موجود ہیں، امام الانبیاء آ رہے، حضرت سعد بن عبادہ دے ہاتھ تے جھنڈا تے نعرہ لا دیتا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، انہوں نے کہا آج تا مزہ آئے گا، آج تا جنگ دا دن نے، آج تا اسی کعبے بھی بدے وڑ کے رکھ دیا گے۔ آج آ رہے ہیں حضور دے مقابلے جنائن سارے، آج اسی سارے وڑ کے رکھ دیا گے۔ جدو جناب اے مکہ والے نے نعرہ سنیا نا تے پورے اہل مکہ امام الانبیاء فاتحانہ انداز چاہ رہے ہیں، این پورا مکہ این کر کے ہلیا، انہوں نے جناب دلے انہوں نے چھوٹی جئی بچی اختیار کی تھی، اس نے شعر لکھ کے دیتے، اور شعر لکھ کے دیتے کہ جا کے حضور دی سواری دے سامنے پڑھ، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ۔ اور چھوٹی جئی بچی شعر لے کے امام الانبیاء دی سواری دے سامنے آ گئی، جدو حضور دی سواری دے سامنے آئی تو انہیں کی پڑھیا، انہیں کہا یا نبی الہدا لیسا قریشی یا لجائیون، کہ نبی ہادی برحق آج قریشی لجاجت کر دیں، آج اگر تسی اپنے غلامن اس سے حال نال مکہ دے اندر داخل کر دیتا تے سعد بن عبادہ آج اس طرح اندر آ رہا مکہ دے اندر جس طرح شیر اپنے بھٹ تے بہ کے شکار نو نوچ رہا ہوندا۔ یا رسول اللہ اگر سعد بن عبادہ اس سے نعرے دے نال مکہ داخل ہو گیا تے اے بچیاں دے ہاتھ تے جویں پتیاں مسلیاں جاندیاں، جویں کھمبیاں مسلیاں جاندیاں، این کر کے مکے والے مسئلے جان کے حضور آج وقت تک گزر چکیا، لیکن مکے والے نظر رحمت منگدیں، حضور تہاڈی رحمتی چادر منگدیں، آج مکے والے نو معافی دے دیو۔ کہ حضور نے پوچھا کنے نعرہ لایا، انہوں نے کہا سعد بن عبادہ نے لایا۔ حضور نے فرمایا کی نعرہ لایا، انہوں نے کہا جی الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ۔ کہ حضور نے فرمایا نہیں الیوم یوم المرحمہ الیوم تعز الکعبہ، فرمایا آج تا رحم دلی دکھانی دے ویلے، آج تا اسی کعبے دی شان ہور بدا کے رکھ دیں گے۔ حضرت ابو سفیان بھی آ گئے، حضور کو کلمہ پڑھ لیا، امام الانبیاء نے اعلان فرمایا سارے نو معاف کر دیتا، لیکن جڑے نوجوان سن نا اہل قریش انہوں نے مقابلہ کرنا چاہا۔ امام الانبیاء این جو تو داخل ہوئے کہ حضرت خالد بن ولید جنت المعلی علی سائڈ تو این کر کے مکے دے اندر داخل ہو رہا ہے، اور جدو داخل ہوئے نا جو مکے دے جڑا قریشی جڑے نوجوان سن انہاں خالد بن ولید دا مقابلہ کیتا۔ اگے گل سنن والی این کر کے جدو تلواراں چمکن دی دوروں وادی تو امام الانبیاء نے دیکھا نا دوروں نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ہاں جی امام الانبیاء نے جو دیکھے تلواراں جناب ٹکران دی آواز آئی اور تلواراں چمک رہی ہیں ان کر کے، حضور نے صحابی نو بلایا، فرمایا جا کے خالد نو کہو تلوار ہلکی کر دے، تلوار نہ چلائے تلوار ہلکی کر دے۔ او گئے او جا کے پیغام دے کے واپس آ گئے، تلواراں ہور تیز ہو گئیاں، بہت تیز چلن لگا۔ حضرت خالد بن ولید نے تلوار تیز چلا دیتی، جدو امام الانبیاء دے سامنے آئے نا سین حرم وچ خالد بن ولید بھی پہنچے اور امام الانبیاء تشریف فرمان۔ حضور نے فرمایا خالد میں تینوں پیغام بھجوایا کہ تلوار ہلکی کر دے تے تو تلوار تیز کیوں کی تھی؟ انہوں نے کہا حضور میرے کو تا پیغام آیا کہ تلوار تیز کر دے۔ حضور نے اس صحابی نو بلا لیا، فرمایا ادھر آؤ، تانوں میں کی پیغام دے کے بھیجا سی؟ انہوں نے کہا حضور تسی میں نو پیغام ہی دیتا سی، میں جدو تھوڑی دیر اگے نکلیا نا اے بار پیغام دین واسطے تے ایک بندہ میں نو ملیا جس دا سارا آسمان نہ لگ رہا سی تے پیر زمین نہ لگ رہا سن،
تے اس دے جناب جڑے بال سن نا وہ گٹیاں تک پہ رہے سن. انہیں مینوں کیا کہ جا کے کیا تلوار تیز کر دے ورنہ میں تیری دھون لا دیں گا. اس واسطے حضور میں جا کے کیا تلوار تیز کر دو. امام الانبیاء نے ایسے آنکھ جسم اٹھی غنی کر دیا. ہاں جی امام الانبیاء نے این کر کے اپنی نگاہ رحمت اٹھائی. حضور نے فرمایا اچھا ایک موقع تے انہوں نے مینوں ستایا سی تے میں دعا کی تھی سی کہ تسی میرے ہاتھے چ آ گئے نا تے میں تانوں چھڈاں گا نہیں. اللہ نے او دعا اج پوری کی تھی. او دعا آج پوری کی تھی. تا اللہ نے فرشتہ بھیج دیتا کہ تاکہ جناب میرے ہاتھ قابو آ گئے. امام الانبیاء آ گئے. حضور نے حضرت عثمان نو بلا لیا. وہی عثمان جنہوں نے چابی نہیں دی تھی. حضور نے فرمایا عثمان جاؤ چابی لے کے آؤ. وہ پھر گھر گئے. انہوں نے کہا ماں جی چابی دیو. انہوں نے کہا چابی کوئی نہیں. انہوں نے کہا ماں جی باہر نکل ویکھو. پنجابی دی زبان ہے اس دا ترجمہ ہے بڑھدا بھئی باہر نکلو ویکھو گڑ کی بن گیا. امام الانبیاء فاتحانہ انداز چاہ گئے. ہاں جی آج من دخل دار ابی سفیان فہو آمن من دخل دار حکیم ابن نظام فہو آمن. آج تا جناب بڑے بڑے آ گئے. آج تا ابن خطل کعبے دے پردے میں لٹکے ہویا اور این کر کے اتنے ہو گیا اور گستاخ رسول ہے کہ آئے صحابہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور این کر کے امامہ اتار رہے. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ تسا فرمایا سی ابن خطل ہے گستاخ رسول ہے اس دی معافی کوئی نہیں. ہن اے وے کہ ادھر کعبے دی دیوار ہے ادھر کعبے دا غلاف ہے کعبے دی رسیاں تڑیاں پکڑ دیا ہویا وچکار لٹک گیا. امام الانبیاء نے این پکڑی دوبارہ واپس رکھی. حضور نے فرمایا اقتلو اس کو اتھے ہی قتل کر دیو. ہاں حضور کی عزت کا مسئلہ کائنات میں جدا گانا ہے. حضور کی عزت کا مسئلہ. وہ گئے حضرت عثمان کہا ماں جی چابی دے. انہوں نے کہا چابی کوئی نہیں. انہوں نے کہا باہر نکل کے دیکھو. آج کی بن گیا. انہوں نے چابی دی تھی. امام الانبیاء نے کعبے دا دروازہ کھلوایا. بہرحال اے طویل بات ہے. جدو امام الانبیاء نے دوبارہ دروازہ بند کرایا نا کہ حضور نے اپنے ہاتھے چابی لئی. حضور نے فرمایا عثمان تینوں آکھیا سی نا کہ چابی ایک دن ساڑھے ہاتھے چوئے گی. بس میں انہوں نے کہنا چاہنا کہ تسی پریشان نہ ہو. اے جڑے کہنے نا نہیں آن دینا اے نہیں آن دینا. انہوں نے دیکھا اسلام نے کی کیتا. اسلام نے بلال نو کعبے دی چھت تے چڑھا دیتا. جڑے کہندے سن اسی بلال نو ہٹاؤ تے اسی کلمہ پڑھ دیاں. اسلام نے کہا اچھا تسی یہ گل کر دیو. بلکہ بڑے بڑے سردار تا کہن تے مجبور ہو گئے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو اور کوئی بندہ نہیں لبیا ساڑیاں پیوں دیاں روح زخمی کرن واسطے. حضور نے بلال نو کعبے دی چھت تے چڑھایا. تے اقبال کہندا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. اقبال کہندا پوری دنیا تے حکومت سکندر ذوالقرنین نے کی تھی اوندا نام لینے والا کوئی نہیں. دنیا تے بلال بلال ہو رہی. اے کیڑی وجہ میرے آقا و مولا تے دامن رحمت نہ وابستہ ہون دی وجہ. گل سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ بس اسی ایک کو گل واسطے آیا او حضور نال وفا واسطے. بس سانو اس نال کوئی غرض نہیں. کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے. اقبال کہندا کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے کہ نہیں ہے میر کارواں میں خوے دل نوازی. اور اقبال کہندا او اے تسی کہندے ہو کہ اسی جا کے انہاں دے اگے سر جھکائیے جنہاں دے یورپ دے اگے سر جھکے ہوئے جنہاں دے جناب انگریز اور جناب انہاں دے چمچن دے اگے سر جھکے. ساڈا سر اساں سر نہیں رکھیا. ایک گردنہ جناب اقبال کہندا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. اساں سر صرف ایکو بارگاہ وچ جھکن واسطے رکھے ہوئے. او بارگاہ کیڑی ہے کہ مولانا نیازی این کر کے ایڈا وڈا ترا آپ دا این کر کے ایڈا وڈا ترا آپ نے پایا ہویا. این کر کے جناب باب جبریل تو داخل ہوئے. این جا رہا ہے کو بندہ آگیا انہوں نے کہا نیازی حضور دی بارگاہ ایڈی وڈی پاک تے ایڈا وڈا ترا لے کے جائیں گا. آپ نے فرمایا پر خوددار آگے سے ہٹ جاؤ. جب نیازی کا سر حضور کی بارگاہ میں جھکے گا تو ساتھ ترا بھی جھک جائے گا. ہم نے ایک ہی در رکھا ہوا ہے. ہاں اور کوئی در نہیں. ہم سے کوئی بات کہے یا کوئی کہے ہم سے طواف نہیں ہوتے کسی کے جناب دفتروں کے اور کسی کے بات کے اور یہ ہوں گے بھی نہیں. اسلام اپنا مزاج رکھتا ہے. اسلام کہتا ہے ابو جہل آجا قیامت تک کے لیے ابو الحکم بن جائے گا لیکن وہ نہ آئے تو اس کو قیامت تک کے لیے ابو جہل بنا دیتا ہے. عتبہ آجا شیبہ آجا امیہ آجا لیکن امیہ کہے نہیں میں بلال پر تشدد کروں گا اور میں بڑا جابر اور ظالم ہوں میں بلال کا رستہ روکوں گا. تو بدر میں یہ جو امیہ نا امیہ جان دیو جس نے حضرت بلال نو کٹ کٹ کے دھوں کر دیتے. اے وہ امیہ اے بڑا موٹا ٹھولا سی این کر کے بڑا ٹھولا ٹہنا. اے جدو جان لگا نا تے میرے آقا مولا نے فرمایا سی بھئی امیہ نے بدر وچ ایتھے مرنا ابو جہل نے ایتھے مرنا عتبہ نے ایتھے مرنا شیبہ نے ایتھے مرنا. جدو جناب امیہ گھروں نکلن لگا نا بدر واسطے ان دی زنانی بڑی سمجھدار سی. انہیں کیا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں
اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ انہیں کیا کہ اس زبان مبارکہ جو نکلیا، آج تک اس زبان مبارکہ جو نکلی ہوئی کوئی گل واپس نہیں ہوئی تے حضور نے فرمایا بھائی امیہ نے اتھے قتل ہونا، تو نہیں جانا اتھے نہیں جانا بدرچ۔ انہیں کہا نہیں میں بس نا اے اگے تک اتھے تک اے موڑ تک اتھے تک کر کے واپس آ رہے ہیں۔ اللہ فرماندہ جدو اتھے تک پہنچے نا ایسی فرشتے نے ڈیوٹی لا دیتی بھی انہوں دھاک کے بدرچ لے جاؤ۔ وہ واپس ہونے لگا تے سردارہ نے کیا کتنی ماڑی گل ہے، تو واپس چلا جائیں گا لشکر دا جناب ضبط اٹھ جائے گا، تھوڑا جا اور اگے چل۔ اللہ فرماندہ اسی فرشتیاں نو جناب حکم دیتا، اور جناب دکھ دیاں انہوں بدرچ لے آئے۔ جدو بدرچ آ گیا نا یا بیالف من الملائکت مصومین، اللہ تعالیٰ فرماندہ اسی فرشتے نازل کر دیتے، اور پھر میں انی ماکم میں بھی تواڈے نال ہاں۔ جدو ہو گیا نا انہیں گڑ بڑھنے اتھے بھی ویکھیا، اے پھر نسیا موٹا سی نا نسیا جناب واپس جناب مکیال کہ حضرت بلال دی نظر پہ گئی۔ فرمایا جا امیہ ہلاکا بلال، فرمایا جا آج امیہ بجدا تے بلال نہیں بجدا۔ حضرت عثمان غنی نے انہوں پناہ دیتی، این کر کے انہیں کہا میں نے عثمان پناہ دے، حضرت عثمان غنی نے پناہ دیتی۔ صحابہ نے تھلو دروگ کے کڑیا، فرمایا پناہ دے دن اوسن جدو تو بلال نو کٹدا سا، آج پناہ دا دن نہیں، آج تیرے دو ٹوٹے کرن دا دن ہے۔ اسلام اپنا مزاج رکھتا، ایک کوئی بات نہیں۔ اور گلہ شہید جفائے وفا نبا، اہل حرم کو جو اہل حرم سے ہے کسی بت قدے میں بیان کروں تو صنم بھی کہہ دے ہری ہری۔ بس ہماری اتنی بات ہے کہ ہم نے اپنی گردنیں اپنا سارا کچھ حضور کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اور تم ایک سیٹ کی بات کرتے ہو، اللہ کی قسم ایک ووٹ بھی نہ ملے، بات ہماری وہی ہے کہ من سب نبی جن۔ ایک سیٹ کی بات کرتے ہو، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ وہ جو جیتے ہیں ان سے پوچھو تم جیتے ہو؟ ان سے پوچھو تو صحیح تم جیتے ہو؟ ہاں جی ان سے ایک بار پوچھو تو صحیح، ایک بار ان کو بلا کر کہو کہ واقعی تم جیت گئے ہو۔ وہ جیتے بھی نہیں ہیں، اگر جتائے گئے بھی ہیں تو وہ جیتے ہوئے نہیں ہیں۔ تخت کے بخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص، تخت کے بخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص، تم نے کبھی دیکھا ہے جیت کے ہارا ہوا شخص؟ اور یہ بات اس چیزوں کی نہیں ہے، ہم آئے ہیں حضور کے دین کے لیے، حضور کے نام پہ سوداگری نہیں ہو سکتی۔ ایک سیٹوں کی میں نے تو آپ کو الیکشن کے دوسرے دن کہا تھا اگر 22 سیٹیں چاہیے تو بندہ بدلو، آپ کو صبح سیٹیں دے دیں گی۔ اگر آپ کہتے ہو کہ امیر صاحب آپ نے اوپر رہنا ہے سیٹ پر تو پھر سیٹیں نہیں ملیں گی، پھر محمد عربی کا دین ملے گا۔ لیکن جو جیتے ہیں وہ بھی بیچتے، ہم تو ہارے ہی نہیں نا بھائی، ہم تو سیٹوں کے لیے آئے بھی نہیں، ہم تو محمد عربی کے دین کے لیے آئے ہیں۔ آپ کے سے کوئی وعدے کیے ہم نے کوئی وعدے نہیں کیا آپ سے کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے، یہ کر دیں گے، لیکن ایک بات ضرور ہے جب محمد عربی کا دین آئے گا پتہ لگ جائے گا نظام کیوں درست نہیں ہوتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز صرف خلیفہ بنے اور خلیفہ بننے سے مسجد میں خلافت کا بار اٹھایا اور گھر جانے تک اسلام نافذ ہو چکا تھا۔ آپ کو جب خلیفہ بنایا گیا جامع مسجد اموی میں دمشق میں، آپ جب جناب خلیفہ بنے آپ باہر نکلے تو باہر بڑی بڑی بگیاں آ گئی، بڑے بڑے گھوڑ سوار آ گئے، بڑے بڑے پروٹوکول آ گئے۔ آپ نے اپنے نائب سے پوچھا، فرمایا یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ خلیفہ بن گئے ہیں، آپ کے لیے یہ سواری آئی ہے۔ آپ نے فرمایا عمر بن عبدالعزیز 2 ٹانگوں پر گھر سے چل کر آیا تھا، انہی 2 ٹانگوں پر چل کر واپس گھر چلا جائے گا، اس کو لے جاؤ بیت المال میں واپس۔ آپ جب گھر آئے تو آپ کے گھر 2 بادشاہوں کی بہن اور خود بادشاہ کی بیٹی ہے۔ آپ اپنی بیوی کے پاس آئے، آپ نے فرمایا آج تک تو عمر بن عبدالعزیز قوم کا ذمہ دار نہیں تھا، آج قوم کا حاکم بن گیا ہے۔ فرمایا یہ بتا تیرے باپ نے جو تجھے مال و جناب دولت اور جناب وہ دیا ہے جہیز میں، وہ تیرے باپ کا نہیں تھا، قوم کا تھا۔ یہ بتا کہ مال رکھنا ہے یا عمر رکھنا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں میں نے عمر چاہیے تھا۔ آپ نے فرمایا جتنا مال ہے جا کے بیت المال جمع کرا دے۔ اتنی دیر لگ دی، کہنے سن جڑے سویرے عرب پتی سن نہ شامی روڈوں تے آئے ہوئے سن۔ نظام کیوں درست نہیں ہوندا؟ بندہ درست ہونا چاہیے، بندہ درست ہونا چاہیے۔ بابا جی فرماندے سن جھلیو پرنالے تو پانی صاف تھلے آوے نا تو تھلے بھی صاف ہوندا۔ فرمایا جے پرنالے تو گندا آ رہے ہوئے تو تھلے بھی گندا ہی ہوندا۔ بندہ جناب 77 سال ہو گئے، کسے نو کسے پیچھے لایا، کسے نو کسے پیچھے لایا، کسے نو جناب
کسی نو روٹی کپڑا مکان، کسی نو ترقی، کسی نو تبدیلی، کچھ ہویا؟ سچی سچی گل دسو کچھ ہویا؟ اے جناب ساڑی بھی چٹی داڑھی ہونتا آگئی، یا بزرگ بیٹھیں، کسی نے آکے این کر دیں گے، کسی نے آکے کی ہویا؟ ہے جی کوئی کار وہاں سے ٹوٹا، کوئی بدگمان، جناب ہر کوئی آیا اپنی باری لا کے چلا گیا، ضیاء آیا اپنی باری چاہ کے چلا گیا، جناب مشرف آیا اپنی باری لا کے گیا، ایوب آیا اپنی باری لا کے گیا، بھٹو آیا اپنی باری لا کے گیا، نواز شریف آیا، پھر آیا، دوسری باری آیا، پھر تیسری باری آیا، پھر جناب عمران آیا، پھر جناب وہ آیا، پھر زرداری آیا، سارے آئے اپنی اپنی باری بار۔ اقبال کہنا کیسی کی کریے؟ اقبال کہنا یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا ہے جو تجھ سے نہ اشرا رہے ہیں۔ اقبال کہنا حضور اے جڑے مغرب دا طواف کرن والے ساڈی اکھاں چ سما کیویں سکدے ہیں؟ حضور اساں تا اپنی اکھاں دا، میری آنکھ کا سرما ہے خاک مدینہ و نجف۔ بس ہماری بات اتنی ہے، ہم آئے ہیں دین کے لیے، لیکن دین کے لیے یوں یوں کر کے نہیں، یوں یوں کر کے نہیں، چونکہ چنانچہ کے نہیں، ہم تو اس نیت سے آئے ہیں کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن۔ خدا کے آگے سر جھکاؤ، خدا کے آگے سر جھکاؤ، زرداری کے آگے نہیں، نواز اور شباز کے آگے نہیں، ہاں ذرا ڈکٹیٹروں کے آگے نہیں، بدماشوں کے آگے نہیں، سود خوروں کے آگے نہیں، خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے، قضا ستمگروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال بن۔ ہم تو صرف اسی نیت کے لیے آئے ہیں اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جناب شہرت چاہیے، پیسے چاہیے؟ یہ تو جناب گاڑیاں بھر بھر کے شام صبح آتے ہیں، آپ کو سیٹیں بھی دیتے ہیں، آپ کو یہ بھی دیتے ہیں، آپ کو وہ بھی دیتے ہیں، آپ کو جناب فلاں بھی کرتے ہیں۔ میں نے کہا کچھ نہیں چاہیے، محمد عربی کا دین چاہیے، نظام چاہیے قوم کے ساتھ۔ وہ ابھی بھی رستے میں بات ہو رہی تھی، جیل میں بھی میرے پاس بڑے بڑے زعماء شرفاء آ گئے، انہوں نے کہا آپ اب جناب حالات ملک کے خراب ہو گئے ہیں، ہم آپ سے کہتے ہیں ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں۔ میں نے کہا یار آج تک ہوا یہ ہے کہ جب قوم تیار ہوتی ہے تو لیڈر بھاگ جاتے ہیں۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ 77 سالوں میں ہوا یہ ہے کہ جب قوم تیار ہوتی ہے تو لیڈر بھاگ جاتے ہیں۔ میں نے کہا اب تو ہمارا دھرم یہی کہ جل جانا ہے اس کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جنگل میں آگ لگی نا تو درخت بھی جلنے لگے، اس کے پتے بھی جلنے لگے، شاخیں بھی جلنے لگی۔ تو ایک آدمی قریب سے گزرا، اس نے دیکھا کہ جن پرندوں کے گھونسلے بنے ہوئے تھے نا وہ پرندے اس درخت کے اوپر جناب جم کے بیٹھے ہوئے، ان درختوں جن کو آگ لگی تھی۔ آگ لگی جنگل میں اور جلنے لگے سب پات، ارے اڑو اڑو پنچھیو جب پنکھ تمہارے ساتھ۔ اس نے کہا کہ اوئے اس درخت کو آگ لگی ہے، تمہارے پاس پر ہیں، جا کر دوسرے درختوں پر تو گھونسلے بنا لو، اڑو تم ان کے ساتھ کیوں جل رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میوہ کھایا اس کا شیریں اور ناس کی ہے سب پات۔ اس نے کہا کہ جب بہار اور خزاں آئی ہم نے اس کے اوپر گھونسلے بنائے، جناب گرمی میں اس کی چھاؤں میں بیٹھے، سردیوں میں اس کے اندر پناہ لی، اب جناب اس کے میوے کھائے شیریں، جناب جب بہار آئی اس کے جناب میوے کھائے۔ اس نے کہا میوے کھائے اس کے شیریں اور ناس کی ہے سب پات، اب تو ہمارا دھرم یہی کہ جل جانا اس کے ساتھ۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ۔ اس نے کہا اب تو ہمارا دھرم یہی کہ جل جانا اس کے ساتھ۔ ہمیں بابا جی سیٹوں کے لیے تھوڑی یہ یہاں تک پہنچا کر گئے ہیں، ہمیں تو محمد عربی کے دین کے لیے پہنچا کے گئے، اور یہ دین نے آنا ہے۔ یہ جس کو گمان ہے وہم ہے وہ اپنا وہم اپنا سنبھال کے رکھے۔ وہ بھی تو کل تک جو یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی تو اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا، تو کل تک بیٹھے تھے، ان کو یہ معلوم تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ ہم تو روتے ہوئے نہیں آئے، اللہ کے فضل سے نہ روتے ہوئے باہر نکلے ہیں، بلکہ جب بھی سختیاں آئیں انہوں نے کہا اب تو آپ کو جناب مکمل پیک کر دیا جائے گا۔ میں نے کہا ہمارا بابا ہمیں کیا کر گیا ہے، ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے، ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ اور ووٹ بینک اور ان جناب یہ باتوں کا ہمیں کوئی دکھ ہی نہیں ہے، ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، ہم منبر رسول پر کھڑے ہو کر قوم سے بددیانتی نہیں کر سکتے، قوم کو جھوٹے لاروں پر نہیں لگ سکتے۔ ہاں ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ ہم نے آپ کا سودا نہ کل کیا تھا نہ تا صبح قیامت کریں گے، اس لیے کہ ہم نے اپنے بابا جی سے سبق پڑھا ہے، مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے۔
کل تک جنہیں گالیاں دیتے رہے آج ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. وہ کہتے تھے کہ آپ کو 5 وزارتیں دیتے ہیں جب میں جیل سے باہر آ رہا تھا, اور آپ کو یہ کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ الحاق کر لیں, آپ کو بڑا فائدہ ہوگا, اور پی ٹی آئی اور ٹی ایل پی مل جائے تو پھر. میں نے کہا پھر آگے کیا ہوگا؟ اس نے کہا آپ کو نہیں پتا آگے کیا ہوگا. میں نے کہا ابن زیاد بننے سے پہلے یزید کی بیعت ضروری ہے. میں نے کہا ابن زیاد بننے سے پہلے یزید کی بیعت ضروری ہے. ہم سے یہ توقع نہ رکھے کوئی بھی یزید کہ ہم اس کے ہاتھ پہ ہاتھ دھریں گے. سرداد نداد دست در دست یزید. ہاں سر دے سکتے ہیں, ہاتھ نہیں دے سکتے, وہ کوئی بھی ہو. ہم نے ہاتھ ایک ہی ہاتھ میں دیا ہے, ہاں وہ اس ہاتھ میں دیا ہے جس کا سر کسی کے آگے جھکا نہیں ہے. ہاں باہر ستم کے بعد پوچھا گیا بابا جی اب سنائیں, کہا مارو مارو مار مکاؤ تے میرا عشق نشے وچ آیا. بس ہمیں اتنی سی بات سے غرض ہے, اور کوئی ہمیں بلا لاکھ کہے ہم تو وہ دیوانے ہیں, ہم تو ان کے ماننے والے ہیں کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان بدر میں کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے, آپ شریک نہ ہو سکے. آپ کے دل میں یہ بڑا قلق تھا, بڑا آپ دا شدید زخمی سی دل اس گلتوں کہ میں بدر اس کیوں نہیں گیا. پھر دعا کرتے سن, یا اللہ اگر تو دوبارہ موقع دیتا نا تو لیرن اللہ, فرمایا یا اللہ جے تو دوبارہ موقع دیتا نا تو ہی دیکھیں گا میں تیری بارگاہ وچ کیویں لڑدا. انس بن نضر آ گئے, میدان احد آ گیا. حضرت انس بن نضر اتنے شدید لڑے کہ آپ کی لاش تا مسئلہ ہو گیا. آپ دی ہمشیرہ آپ دے انہاں پوریاں تو انگلیاں دے پوریاں تو آپ دی لاش پہچانی. ساڑھا تا غرض اتنا کہ جناب اسی حضور دے ناتے قربان ہو جائیے. او غازی علم الدین کو میرے آقا مولا نے پوچھا سی نا, فرمایا غازی تیرا کی پروگرام ہے؟ ایک تو ہے مولا کائنات تینوں رہا کرا کے لین, ایک ہے کہ تو ہونے آزاد جا اپنی زندگی جی لے, ایک ہے کہ تو ساڑھے ناتے قربان ہو جا. قیامت تک کوئی موزی سوچے اس نے پتہ لگے اس امت دی محمد گودچ کوئی علم الدین بھی پیدا ہویا. غازی علم الدین نے عرض کی تھی مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے, مٹا ہوں تیرے نام پر کیا غرض مجھے نشان سے. بس اور بھائی قافلہ بنتا جا رہا ہے, اور یہ قافلہ بنتا جائے گا, اور یہ قافلہ تو اس لہر میں جائے گا کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ, اور قافلہ ہوگا رواں. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. بس اتنی سی بات ہے. رہی سیاسی باتیں تو اے بچے لگ دینا, انہوں نے سیاست دی سیندہ بھی نہیں پتا. جنہ دیا پینٹا امریکی ایئرپورٹ تے اتر جانو سیاستدان ہوندے ہیں جلے او سیاستدان تا نہیں ہوندے نا. جڑا کل بھونک رہا سی ٹی وی دے ہوتے کل پرسوں کہ محمود غزنوی چور ہے ڈاکو ہے. میں نے کہا ہے او ڈاکو ہے تے دس تو کون ہے, تیرا رہنما کون ہے, تو دس تیری حیثیت کون ہے. اگر انہوں نے چور کہنا تو میں نے دس تا صحیح کہ اقبال کو پوچھ لینا سی مصور پاکستان کو کہ محمود غزنوی کون ہے. اقبال کہنا کیا نہیں اور غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات. اوہ تسی اس نو کہندے ہو, اوہ تواڈے دور وچ کشمیر لٹ گیا, تواڈے دور وچ فلسطین لٹ گیا, تواڈے زبان بھی نہ ہلی, تواڈے جناب اپنے پروٹوکول سے ہوندے رہے. تسی اس دے بارے گل کرتے ہو جنہیں 16 حملے تو بعد بھی 17 حملہ کر کے سومنات دا بت توڑ کے کیا کہ قیامت تک محمود نو لوگ بت فروش نہیں کہن گے, بت شکن کہن گے. اس دے بارے گل کرتے ہو. تسی تے جناب اے مودی نال گل نہیں کر سکے. تسی اینا پورا کشمیر بیچیا کہ نہیں بیچیا؟ ناراض ہو گئے ہو. بیچا کہ نہیں بیچا؟ سارے نے بیچا. اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش, میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن. ہیں جی سارے نے بیچا مل کے کشمیر بیچا. او محمود غزنوی دے بارے گل کرن بابا جی فرماندے سن جس تے گھوڑے غزنی تو چل دے سن تے جناب دریائے جیون دے تے آ کے پانی پیندے سن تے دریائے جیون تو جدو دریائے گنگا دے جناب حدود شامل ہوندے سن تے جناب اس دے گھوڑے دیاں ٹاپاں دے نال ہندو عورتاں دے حمل گر جاندے سن کہ محمود غزنوی آ رہا. او گلنا کرتے ہیں محمود غزنوی دے بارے. انہاں نوں کی پتا ہوئے سیاست نہیں پتا. اے تا جناب جتنے بھی ہیں اے تا سارے یورپ دے جناب غلام اور اس دے کے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے رہندے ہیں کہ سانو حکومت دیو, سانو حکومت دیو, سانو حکومت دیو, سانو حکومت دیو, جناب سانو گورنریاں دیو, سانو جناب اے سیٹاں دیو. اور جلیو سیٹاں دی گل ہی نہیں, تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ, ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد. دسو بابا جی کو کیڑی سیٹ ہے, کیڑی سیٹ ہے, کیڑی سیٹ سی بابا جی کو؟ لیکن پوری امت نو این کھڑ کے کھڑا کر دیتا کہ نہیں.
اقبال کہندا اے سیٹا نال طاقتور نال لشکراں نال نہیں گل بننی، کہندا ذاق کے ملت را حیات از عشق اوس برگو ساز کائنات از عشق اوس۔ اقبال کہندا امت مسلمہ اگر آج بھی کھڑی ہو سکتی ایک نقطے تے جمع ہو سکتی، وہ ایک کوئی نقطہ حضور دی ذات ہے بس۔ جنہاں کول گل نہ ہوئے او سیاست دی کی گلاں کرن گے۔ میں شروع ہوا نا جناب اتھوں لے کے تھلے تک تے سارے سیاستداناں دے چٹے پٹے کھولاں، پاکستان کی کہانی سناواں تے پاکستان نو زخم و زخمی چور چور کر کے پھر پاکستان دے مامے بڑے ہوئے تے جڑے پاکستان دے اپنے آپ نو محافظ کہندے انہاں دے نزدیک بھی اے محب وطنن اور اسی غداراں۔ اگر تسی کہندے ہو کہ جناب ساڈے اے شدت پسندن، اے جناب سانو کہندے ہو کہ جناب اے قدامت پسندن اور جناب اے بڑے ڈاڈن، ہاں اسی ہیں ڈاڈے ضرور ہاں، لیکن حضور دے گستاخاں واسطے، پاکستان دے دشمناں واسطے، اسلام دے دشمناں واسطے اگر کوئی ساڈا اپنا ہوئے تے ایسی یہ کہنے ہیں کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم بحق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ بس ساڑی اور میں گل سنا لیا، نعرہ میں لوانا، نعرہ ہی لوان آیا اور کرن کیا ہے ساڑے کل کل جل ساڑی کل کائنات ہے کی اے نعرہ ہی تو ہے۔ تو آڈا کی خیال ہے کہ لوگ ساڑی یہ تقریرہ تو ڈر دیں، انہوں نے خوف جناب ساڑی یہ تقریرہ دا کوئی خوف نہیں، انہوں نے جناب ساڑی یہ گلنا دا خوف ہے کوئی خوف نہیں، انہوں نے ایک کو شاید خوف ہے کہ نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے، غرشے کو سے جرعت پہ لاکھوں سلام اور شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام اور وہ چکاچک خنجر سے آتی صدا، مصطفیٰ تیری سولت پہ لاکھوں سلام اور اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام اور سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ اے میں گل سنائی جاواں، اے جدوں ساڑھے ہوتے جناب انہاں ظلم ستم شروع کیتا نا تحریک لبیک ہوتے 2021 دے اندر 20 دے اندر تے انہاں نو انگریزاں نے جناب انہاں دے جڑے حقیقی باپ ہیں نا انگریز، انہاں نے بلا لیا، انہاں نے کہا تواڈے کوئی چند لبیک والے قابو نہیں آندے، انہاں نے کہا جی اسی قابو کر دے ہاں، انہاں دے جناب بڑے چھوٹے پکڑ کے جیلیں بند کر دیندے ہاں، پھر اے باہر نکلن تے جناب اسی پرچے کٹ دے ہاں، فور شیڈول دہشت گردیاں لاندے ہاں، اگر ہور باہر نکلن اسی خندقہ کھود دیندے ہاں، پھر جناب تیزاب سٹ دے ہاں، شیل مار دے ہاں، اگر ہور اگے آن تے اسی ہیلی کاپٹر تو جناب گولیاں مار دے ہاں، انہاں دے بندے شہید کر دے ہاں، پھر اسی جناب فورساں چاروں پاسے لا دیندے ہاں۔ انہوں نے کہا پھر اے بے کہ ایک گل دی سانو سمجھ نہیں آندی، انہوں نے کہا جی او کیے، انہوں نے کہا ادھروں لبیک دا نعرہ لگدا، ادھروں ہر شے پٹی ہوئی پران چلی جاندی۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ بس اتنی بات، انہوں نے کہا جی ایدہ تو آڑے کو کوئی علاج ہے، انہوں نے کہا ایدہ علاج تو ساڑے کو بھی کوئی نہیں۔ صلاح الدین ایوبی دی گل سنائی جاواں، جان دیو صلاح الدین کون ہے؟ ہاں جی اس قوم نو اے پتا کہ میاں داد نے چھکا شارجہ ماریا سی، اے نہیں پتا کہ خالد بن ولید دے ہاتھے 8 تلواراں کیویں ٹوٹیاں۔ ہاں اقبال کہندا کہ کہا ایک لرد فرنگی نے اپنے پسر سے کہ منظر وہ طلب کر کے آنکھ نہ ہو کبھی تیری سیر، سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر، کرتے نہیں محکوم کو کبھی تیغوں سے زیر، اور کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے طریق۔ اے ساری گلاں کر کے نا اقبال کہندا کہ انہوں نے کیا ہو جناب، انہوں نے اے نہیں دسنا کہ محمد عربی دا دین کی ہے، انہوں نے اے نہیں دسنا صلاح الدین ایوبی کون ہے، انہوں نے بچے نے اے نہیں دسنا کہ جناب محمود غزنوی کون ہے، بکواس کرنی انہوں نے بارے اس واسطے ہاں کیونکہ ادھر کفر کہہ رہا کہ تواڈے بلسٹک میزائل آتے ہوتے جناب اسی پابندی لانی، کہ ادھر اندر بھی اندے کتورے بول رہے ہیں اور کفر دے اندے یار اساں پہلے گن کے رکھے ہوئے ہیں، سانو پتا ہے تے اساں رہ جانا یا تساں رہ جانا تے محمد عربی دا دین رہ جانا، باقی سارے نس جانا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اور وہ کہہ رہا کہ جناب بھائی پوری دنیا اسلحہ تیار ہو رہا، خود امریکہ سب تو بڑا
اسلحہ فروش ہے پوری کائنات پوری دنیا اس وقت سب نے بڑا اسلحہ فروش ہے. انہاں دے میزائلاں نال کچھ نہیں ہوندا. اسی ایتھے ایک محمود غزنوی میزائل بنا لئیے تو انہاں نوں تکلیف ہو جاندی, ایک ابابیل بنا لئیے, ایک ہتف بنا لئیے تو انہاں نوں تکلیف ہو جاندی. انہاں نوں تکلیف یہ نہیں ہے کہ کیوں بنا رہے ہیں, انہاں نوں ڈر ہے کہ ایک کدھر محمد عربی دے غلاماں دے ہاتھ نہ لگ جان. اس واسطے وہ ڈر دین کہ کدھر الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر, حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری. میں صلاح الدین ایوبی دی گل کری جاما اس سے نعرے دی نسبت نہ. اے ہیڈ لیم اے یورپی مورخ ہے, کتاب دکھانا ساڑھا کام میں, حوالہ دینا ساڑھا کام میں, منوانا نہیں. آج جنہ نہیں مننا نا انہوں نے تو جناب پیچھے نمازہ پڑھ کے بھی عبداللہ بن ابی منافق ہی رہا, پیچھے روزے رکھ کے بھی, پیچھے جمعے پڑھ کے بھی انہاں منافق ہی رہنا. تے جنہ مننے سی انہاں کہا حضور حکم دیو, حکم دیو, کرنا کیے, جانا کدھر ہے. اسی او تھوڑیاں فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. اسی او تھوڑیاں حکم دیو, کرنا کیے. بہرحال صلاح الدین ایوبی کتاب ہیڈ لیم نے لکھی. انہیں کیا صلاح الدین ایوبی کدے بھی فوج دے اعتبار نال, اسلحے دے اعتبار نال, رسد دے اعتبار نال, جناب سپاہیاں دے اعتبار نال, کدے بھی جنگی اعتبار نال کدے بھی یورپیاں تو زیادہ نہیں ہویا. یعنی کہ صلاح الدین ایوبی کو 50,000 دا لشکر تے یورپیوں کو 2.5 لاکھ دا لشکر, صلاح الدین ایوبی کو 30,000 دا لشکر تے یورپیوں کو جناب کروسیڈ جنگاں جناب عیسائیوں کو 1.5 لاکھ دا لشکر, اس طرح کر کے تعداد رہی. انہیں کہا پھر صلاح الدین ایوبی کو تسی جنگ جت کیوں نہیں سکے. انہیں کہا ایک گل سمجھ نہیں آندی, جنگ شروع ہوندی جس طرح تسی بیٹھے ہو اس طرح صفاں لگی ہوندیاں مسلمانہ دیاں, ادھر اسی تعداد وچ ہوندے مسلمانہ دیاں صفاں سی شہید کر دیندے, آر پار نظر آنا شروع ہو جاندا. انہیں کہا پھر انہیں کہا سانو قریب ہوندا کہ اسی جنگ جت جائیں. انہیں کہا پھر ہوندا کی, انہیں کہا صلاح الدین ایوبی دی فوج چو نعرہ تکبیر تے نعرہ رسالت لگدا, سانو اے محسوس ہوندا کہ اس دے شہید فوجی بھی اٹھ کے لڑن شروع ہو جاندے. بس اتنی بات ہے. مسلمان دی آخری طاقت کی ہے. اقبال کو لو پوچھ رہے ہیں, اقبال کہندا قوت سلطان و امیر از لا الہ, قوت سلطان و امیر از لا الہ, اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. اقبال کہندا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر, کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. اقبال کہندا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوفے دی مسجد وچ خوش ٹکڑے کھا رہے, پانی دے نال ڈبو کے خوش ٹکڑے. ایک بندہ اندر آیا, انہیں کہا میں علی نو ملنا. آپ نے فرمایا بہ جاتے نو ملوانے. آپ نے کھا کے این کر کے منہ تے ہاتھ پھیریا نا, آپ نے فرمایا 10 کی کم میں. انہیں کہا جی میں علی نو ملنا. فرمایا علی مینوں کہندے, مینوں علی کہندے. انہیں کہا بابا میں اس علی نو ملنا جس علی نے خیبر دا دروازہ بائیں ہاتھ تے چکیا, اس علی نو ملنا. فرمایا جھلیا او ساڈی روحانی پاور ہے, اے ساڈی جسمانی پاور ہے. اسلام اپنی پاور آپ رکھدا کہ نہیں رکھدا. جے سارے چپ کر کے سر ڈھا کے بہ جان تے اسلام ویل چیئر والے بابے نو کے کر دے دین کر. تسی تھک گئے ہو تے میں تو ویسے ہی سفر چا مسلسل, میرے کو تو عذر بھی موجود ہے. میں تقریر اے واخر دعوانا الحمدللہ او جا رہا. میری گل چھوڑ, تھک گئے ہو, بیٹھے تھا صبح دے ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. میں تھکاوٹ جو تے گل سنا کے پھر کردا ہوں. حضرت درار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدو جنگ جاندے نا تے آپ نے جناب خود بھی پایا ہوندا, جس نو زرہ کہندے نے او بھی زیب تن کیتی ہوندی, جس نو آج جدید دور بلٹ پروف جیکٹ کہندے نے او بھی پائی ہوندی. آپ جناب جدو جاندے نا جنگ وچ تے جنگ شروع ہوندی نا گرم, جدو جنگ جناب تلوار چلانی شروع کردے آپ اپنا خود لا کے پیچھے کر دیندے. پھر جنگ ہور تیز ہوندی آپ اپنی زرہ بھی لا دیندے. پھر جدو جنگ ہور تیز ہوندی آپ اپنی کرتا بھی اتار دیندے. صرف تہمت بندے ہوندا اور جنگ لڑ رہے ہوندے. رومیاں نے خیال کر لیا, انہیں کہا انسان نہیں ہو سکتا, اے مخلوق ہی کوئی ہو رہے. اور جنگ دے دوران تو بندہ اپنی جان بچاندا, ایک کڑا جڑا جناب اپنی قمیض بھی لا دیتا شوق جناب جذبہ جہاد دے نال. انہیں کہا اس بندے نو زندہ گرفتار کرو, انہیں کہا ایناں نو گرفتار کرو. سمجھ آئی گل کہ نہیں؟ انہیں کہا ایناں نو گرفتار کرو. انہیں کہا ٹھیک ہے. انہوں نے پوری جناب بٹالین بنائی, فورس بنائی. انہیں کہا ایناں نو زندہ گرفتار کرنا. آپ نو جناب جنگ اگلے دن شروع ہوئی, آپ نو گھیر دیاں وہ فوج تو علیحدہ کیتا پورے مسلمانوں دے لشکر تو گھیر دیاں سارا دن وہ آپ نہ لڑدے بھی نہیں سن اور آپ نو شہید بھی نہیں کرتے سن. دفاعی جنگ لڑدیاں آپ نو جناب لشکر تو میلوں دور لے آئے. جدو آپ نے دیکھے نا بھی سورج بھی غروب ہونے والا, شام بھی ہونے والی, گھوڑا بھی تھک چکیا اور جناب گھوڑے بھی آخری سارا دن جہاد کر رہا اور اے میں نو زندہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا بھئی میرا شہادت دا پروگرام بھی کوئی نہیں,
تے میرا گرفتاری دا پروگرام بھی کوئی نہیں. اے گل لبیک والے نو صحیح سمجھ آندی بھائی ساڈا فی الحال گرفتاری دا پروگرام کوئی نہیں. حضرت درار بن ازور نے کہا بھائی میرا گرفتاری دا پروگرام بھی کوئی نہیں. تے آپ دا گھوڑا بھی تھک چکے سی. آپ نے گھوڑے دا جناب لگامہ کھچیاں اور آپ نے اس دا کان پکڑ کے فرمایا میں گرفتار بھی نہیں ہونا تے شہید بھی نہیں ہونا. اگر تو میں نو ایتھوں نہ کڈیا تو شکاوت الی رسول اللہ, میں تیری شکایت حضور دی بارگاہ وچ لا دیاں گا. حضرت درار بن ازور کہتے ہیں گھوڑا شدید تھکیا ہوا سی سارا دن جنگ کر کے, لیکن جدو حضور دا نام آیا نا تو اس دے جسم میں بجلی دوڑی, بجلی کڑکی. اس نے اینج کر کے جمپ لئی اور سارے لشکر نو روندے ہویا میں نو لے کے میلوں نکل گیا, میرے پیچھے کوئی نہ آ سکیا. اور زبان حال نہ میں نو کہہ رہے سی کہ بابا میں تھکیا ضرور سا لیکن تسی میرے سامنے حضور دا نام لیا, میری ساری تھکاوٹ اتر گئی. اوے میری گل سنو, 4 ٹنگاں والا گھوڑا ہوئے اون دے سامنے حضور دا نام لیا جاوے تے اون دی بھی تھکاوٹ اتر جاوے تے اساں دا کلمہ پڑھیا ہویا حضور دا تے حضور دا نام آوے تے پھر اسی تھکے ہوئے بیٹھیے, اے نہیں ممکن ہے. لاؤ جی لبیک دا نعرہ. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ.